بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیلیوں میں ایک بہت بدکارہ عورت رہتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کو خوب حسن و جمال دیا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے خراب تعلقات تھے۔ وہ اتنی تو مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لیا اور ایک تخت بنوایا۔ وہ بن سور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی اور اس کے ساتھ غلط تعلقات رکھنے والے پورے شہر کے بڑے مالدار لوگ تھے۔ اسی عورت کی ایسے ہی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی۔ قریب کسی اور بستی کا نوجوان جو بہت نیک اور عبادت گزار تھا، وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس عورت پر جا پڑی، اور اس عورت کی تصویر اس نوجوان کے دل میں چھپ گئی۔ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان اسی عورت پر ہی اٹک گیا۔ اب وہ مراقبے میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بھی کہیں بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال دل سے نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں اس عورت کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس تھوڑا بہت جو کچھ سامان تھا اس کو بیچ کر اتنے پیسے تیار کیے جتنے پیسوں سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے چارپائی پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت پوچھتی ہے، تم کیوں کانپ رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ نوجوان کہنے لگا، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عورت کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، پھر جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور چلے جاؤ۔ نوجوان کہنے لگا، نہیں۔ عورت بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد دیکھا ہی نہیں جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر بغیر برائی کے چلا جائے۔ یہ کیسا نوجوان ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ مگر نوجوان کہنے لگا، میں چلا جاتا ہوں۔ عورت کہنے لگی، چلو اتنا تو بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو نوجوان نے بتایا، میں فلاں نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزار دی ہے، آج میرے اللہ مجھے تیرے سامنے بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ بس ان الفاظ کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہاں سے چل پڑا۔ اب وہ نوجوان تو چلا گیا، اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت اس نوجوان کی نصیب ہو گئی، اب اس کے برکات اس عورت کو مل گئے۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کی مرتکب ہونے والی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اب اس عورت کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت آنے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی صورت بنتی ہے۔ وہ عورت چلی گئی۔ وہ عورت اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا اور ایسی نامی گرامی چیز تھی، اور وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اسی عورت نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بیوقوف بندہ تھا۔ اسی طرح کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بیوقوف ہوتے ہیں جن کو ڈھنگ ہی نہیں آتا پیغام پہنچانے کا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا، حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی بدکار عورت مجھ سے ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ کا اس عورت سے کیا تعلق؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ کسی عورت سے کہو یہاں سے چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا میں نے تو بات کہہ دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، وہ تو بڑے خفا ہوئے تم سے۔ وہ عورت ڈر گئی، اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ تو مجھ سے پہلے ہی ناراض تھا، اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے تو اب اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ بڑے اداس دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ عورت وہاں سے واپس آئی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا، میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ وہ عورت گھر آئی اور اس نے کنڈی لگا لی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے، چنانچہ اسے کوئی اور طریقہ تو نہیں آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس عورت نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ وہ دل سے یہ کہہ رہی ہوگی میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، اگر میں پاک ہونے کی نیت بھی کر لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے پاک دامنی کے حالت میں بھی رہنے نہیں دیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس عورت نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ میں تو عورت ذات ہوں، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ پھر دل میں یہ خیال آیا کہ وہ نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے وہ مجھے اپنے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی، چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بستی میں اس نوجوان کے گھر پہنچ گئی اور گھر والوں سے پوچھا میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ گھر والوں نے بتایا اس کا ذکر اور عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم یہیں انتظار کر لو۔ چنانچہ اس عورت نے کہا بہت اچھا، کہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی، یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا۔ میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر بلاخر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا، تو اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آ گئی۔ میں نے اتنے مشکل سے اس عورت کا خیال دل سے نکال لیا تھا اور اس کا تصور اپنے ذہن سے نکال لیا تھا، تو نوجوان پر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ وہ وہیں زمین پر گرا اور گرتے ہوئے اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ ہوئے اور اس عورت پر بھی بڑا غم ہوا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے گھر والوں کو بتایا میں تو اس نیت کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ گھر والوں نے کہا اب تو وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں اور تمہاری بات کرا لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ عورت کہنے لگی چلو ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ عورت ایسی بدکار رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لیتا ہوں۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی سے نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ رب العزت نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے بڑے اولیاء میں سے گزرے۔ سامعین محترم، ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کر لیتی ہے تو اللہ رب العزت اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ واہ مولا تو کتنا کریم ہے۔